1938 میں ایک شیر نے عجیب نیا کام شروع کیا۔ وہ ریزرو جنگل سے نکلتا، مویشی مارتا، اسے کھاتا اور پھر اسی ریزرو جنگل میں چلا جاتا۔ اس جنگل میں کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ شیر جلد ہی بہت موٹا ہو گیا۔ مقامی لوگ اسے مویشی چور کے نام سے جانتے تھے۔ جیسے انسان وقت کے ساتھ ساتھ بہادر ہوتا جاتا ہے، اسی طرح یہ شیر بھی نڈر اور چالاک ہوتا چلا گیا۔ یہ شیر ابھی اتنا چالاک اور نڈر نہ ہوا تھا کہ انسانوں پر ہی ہاتھ صاف کرنے لگ جاتا، لیکن روز بروز اس کی کارروائیاں بڑھتی گئیں۔ اس طرح وہ ایک دن گواجہ میں آن پہنچا۔ یہاں اس نے بستی سے 1.5 میل دور ایک نالے میں اپنی رہائش بنا لی۔ یہاں سے وہ مویشیوں کے ریوڑوں پر حملہ کرتا۔ ہر ہفتے 2 سے 3 خوب فربا اور موٹے تازے بہترین نسل کے جانور اس کا شکار بنتے۔ مجھے اس شیر کے مویشی خور ہونے کے بارے میں کئی خط ملے۔ میں نے اس کی طرف اس لیے توجہ نہ دی کیونکہ اتنے سارے مویشی ہوتے ہیں، ان میں سے اگر چند ایک کو شیر بھی کھا جاتا ہے تو اتنا نقصان نہیں، کم از کم انسان کو تو حملہ نہیں کرتا، انسان تو بچے ہیں۔ اس شیر کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ 2 موقعوں پر جب چرواہوں نے اسے بھگانے کے لیے شور مچایا تو یہ الٹا ان کی طرف غراتا ہوا لپکا۔ اگرچہ اس نے ابھی تک کسی انسان پر حملہ نہیں کیا تھا، لیکن مجھے اندازہ ہو چلا تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب وہ انسانوں پر حملہ کرنا شروع کر دے گا۔ ایک صبح 9:30 بجے بنگلور سے اڈیری کی جانب میں میل ٹرین پر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ وہاں سے 3.5 میل کے پیدل سفر کے بعد تگراٹھی پہنچا۔ مجھے پرانے دوستوں نے بہت گرم جوشی سے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ کافی سے میرا استقبال کیا گیا کیونکہ کھانا تیار ابھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے کھانے کی تیاری کے وقفے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیر کے بارے میں معلومات لینا شروع کر دی۔ مجھے پتہ چلا کہ یہ شیر عام شیروں کی طرح ہے اور اب تک اپنی مویشی خوری کی عادت کی وجہ سے کافی بدنام ہو چکا ہے۔ کھانے کے بعد بیل گاڑی میں سوار ہو کر میں گواجہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ کافی خستہ تھا، اس لیے ہم شام 6 بجے پہنچے۔ میں نے جتنی دیر وہاں کے باشندوں سے باتیں کی، میرے بندوں نے میرا خیمہ وہاں سے 3 فرلانگ دور ایک نالے کے کنارے لگا دیا۔ یہاں سے شیر کوئی میل بھر دور کہیں رہتا تھا۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ شیر نے پچھلا شکار کوئی 2 دن پہلے کیا تھا۔ اب اس کا اگلا شکار 1-2 دن میں ہونے والا تھا۔ اگلے دن 1 بجے اطلاع آئی کہ شیر نے ایک اور پالتو جانور مار ڈالا ہے۔ فوراً ہی میں جائے حادثہ پر پہنچا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ شیر نے کھلے میدان میں گائے کو مارا ہے۔ چاروں طرف کم از کم 300 گز تک کوئی بھی چھپنے کی جگہ نہ تھی۔ شیر گائے کو ہلاک کر کے نالے میں لے گیا۔ یہ وہی نالا تھا جس کے کنارے میرا خیمہ تھا۔ نالے کے کنارے نرم مٹی پر شیر کے گھات لگانے اور پھر گائے پر حملہ کرنے کے نشان واضح تھے۔ یہاں اس نے حملہ جب کیا تو گائے نے کچھ دوڑنے کی کوشش کی، لیکن شیر نے اسے فوراً ہی جا لیا اور مار ڈالا۔ اس کے بعد شیر نے گائے کو اٹھایا اور نالے میں لے گیا۔ یہاں کسی قسم کے گھسیٹنے کے نشان نہیں تھے۔ شیر کے پنجوں کے نشان کافی گہرے تھے، کیونکہ شیر کا اپنا وزن اور پھر گائے کا وزن ملا کر اس نے نرم مٹی میں کافی گہرے نشان چھوڑ دیے تھے۔ میں ان نشانوں کا کافی احتیاط سے جائزہ لیتا رہا اور پھر شیر کا پیچھا شروع کر دیا۔ امید تھی کہ میں جلد ہی اس شیر کے یا اس کے شکار کی جگہ تک پہنچ جاؤں گا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرے آنے کی خبر شیر کو مل گئی ہوگی اور وہ ضرور سامنے آئے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ میرا خیال ہے کہ شیر کی چھٹی حس نے اسے خبردار کر دیا تھا کہ اسے میرے سامنے ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ شیر مجھ سے کافی دور گھاس میں چھپا غراتا رہا۔ آخر اس نے غراہٹ کے ساتھ فرار ہونا بہتر سمجھا۔ یہاں ایک نہایت ہی مناسب درخت موجود تھا۔ میں نے اس پر چارپائی والی مچان بندھوائی اور شام 4 بجتے بجتے اس پر بیٹھ گیا۔ شیر رات کو 8 بجے آیا اور سیدھا آ کر درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس کے آنے کا اندازہ اس کی سانس لینے کی آواز سے ہوا۔ اس نے اتنی احتیاط سے قدم رکھے تھے کہ ایک بھی سوکھا پتا چرمرایا نہیں۔ اس نے پھر خود کو چاٹنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے درخت کی چھال پر اپنے پنجے تیز کرنا شروع کر دیے۔ اس وقت وہ پچھلے پنجوں پر کھڑا تھا۔ اس کی نظر مچان پر پڑ گئی اور ہلکی سی آواز کے ساتھ اس نے چھلانگ لگائی اور گم ہو گیا۔ بقیہ رات وہ نہ پلٹا۔
اگلے دن میں نے نالے کے کنارے ایک بچڑا بندھوایا جہاں شیر کی رہائش کافی نزدیک تھی۔ میں نے خود ایک نزدیکی درخت پر مچان باندھی اور اس پر بیٹھ گیا۔ یہ درخت نالے پر کوئی 60 ڈگری پر جھکا ہوا تھا۔ 3 بجے میں بیٹھا۔ 5:30 بجے مجھے شیر کے ہانپنے کی آواز آئی۔ وہ نالے کے دوسرے کنارے سے ایک مردہ گائے کو گھسیٹ کر لا رہا تھا۔ وہ کوئی 80 گز دور ہوگا کہ میں نے اس کی گردن کا نشانہ لیتے ہوئے فائر کیا۔ فائر کرتے ہی شیر اچانک ہی اپنی جگہ سے آگے بڑھا۔ اس طرح گولی اسے گردن کے بجائے کچھ پیچھے جا کر لگی جو کہ مہلک ثابت نہ ہوئی۔ اس نے غراہٹ کے ساتھ چھلانگ لگائی اور نالے سے ہوتا ہوا غائب ہو گیا۔ میں درخت سے نیچے اترا اور بچڑے کو لے کر گواجہ واپس آیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اگلی صبح آرام سے خون کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے میں اس کو تلاش کر ہی لوں گا۔ تاہم میرا یہ اندازہ غلط نکلا۔ اگلی صبح میں نے خون کے نشانوں کا پیچھا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ ہر طرح سے قابل اعتبار 2 وہاں کے رہنے والے لوگ تھے۔ یہ نشان نالے سے ہوتے ہوئے کافی دور جا کر باہر نکلے۔ ہم نے بہت دور تک پیچھا جاری رکھا لیکن شیر کہیں بھی نہیں رکا تھا۔ 2 میل دور جا کر شیر نے ایک جگہ تھوڑا سا دم لیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ یہاں سے املی گولا اور اس کے بعد موجود گیم ریزرو کی طرف جا رہا تھا۔ اگر وہ ایک بار ادھر پہنچ جاتا تو وہ ہماری پہنچ سے باہر ہو جاتا۔ گیم ریزرو میں آتشی اسلحہ حتیٰ کہ زخمی شیر کا پیچھا کرنا بھی منع ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے شیر مزید 2 جگہوں پر رکا۔ پہلی جگہ خون کی کافی مقدار تھی، دوسری جگہ خون کی مقدار کچھ کم تھی۔ اس کے بعد خون کے نشان کم سے کم ہوتے چلے گئے۔ شاید اس کی کھال کے نیچے موجود چربی کی موٹی تہ نے زخم کو ڈھانپ لیا تھا۔ ہم جلد ہی املی گولا کے نزدیک پہنچ گئے۔ یہاں سے گیم ریزرو کوئی میل بھر دور تھا۔ یہاں ہماری قسمت نے ہمارا ساتھ دیا۔ یہاں ایک ندی راستے میں پڑتی تھی جو کہ اس وقت پوری بھری ہوئی تھی۔ یہاں سے شیر کے نشان اوپر کی طرف مڑے۔ شاید اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، شاید وہ اپنے پانی پینے کی تلاش میں تھا۔ یہاں ہم پہلے تالاب تک پہنچے۔ یہاں شیر نے پانی پیا تھا اور نشانوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے کچھ دیر آرام بھی کیا تھا۔ یہ نشان کم از کم گھنٹہ بھر پہلے کے ہوں گے۔ پھر یہاں سے فرلانگ بھر کے فاصلے پر ایک اور تالاب تھا۔ یہاں بھی شیر رکا تھا۔ یہاں شیر کے قدموں کے نشانوں سے تازہ تازہ پانی ابھر رہا تھا۔ شاید شیر ہماری ہی آہٹوں سے گھبرا کر آگے بڑھ گیا ہوگا، یعنی وہ زیادہ دور نہیں تھا۔ یہاں سے میں نے ارادہ بدل کر پیچھا کرنے سے بہتر یہ سمجھا کہ گھات لگائی جائے۔ پیچھا کرنے سے شاید شیر گھبرا کر گیم ریزرو کی طرف جانے کا سوچتا جو کہ میل بھر ہی دور تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ وہ درخت پر چڑھ جائیں اور میں خاموشی سے نالے کے کنارے چڑھ کر چل پڑا۔ یہاں سے میں نے نالے کے ساتھ ساتھ متوازی تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ آدھا میل دور جا کر نالا پھر بل کھا کر سامنے آ گیا۔ بدقسمتی سے شیر نے میری آہٹ سنی یا پھر اس کی چھٹی حس نے اسے خبردار کر دیا اور وہ واپس مڑا اور گیم ریزرو کی طرف چل پڑا۔ یہاں سے میں نے خون کے اکا دکا نشانوں کا پیچھا کیا جہاں وہ جھاڑی میں گھسا تھا۔ میں نے ایک سرے پر رک کر درخت کی اوٹ سے جھانکا تو شیر نہ دکھائی دیا۔ اگر میں اپنے ساتھیوں کو بلانے کی کوشش کرتا تو شیر کو پتہ چل جاتا۔ اتفاقاً میری نظر ہلتی ہوئی گھاس پر پڑی جو شیر کے ہونے کی نشانی بتا رہی تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور گھاس میں چل پڑا۔ آگے چل کر گھاس کافی سیدھی ہو گئی تھی۔ اچانک ہی میری نظر اس پر پڑی اور اسی لمحے شیر نے مجھے بھی دیکھا۔ میں نے اس کے سائیڈ پر فائر کیا۔ گولی کھاتے ہی اس نے مجھ پر حملہ کر دیا، مگر 5 ہی قدم چل کر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ نیچے گرا۔ میں نے اس پر دوسری گولی چلائی۔ دوسری گولی کھاتے ہی وہ اچھلا اور جھاڑیوں میں گھس گیا۔ میں نے سیٹی بجا کر ساتھیوں کو بلایا جو فائروں کی آواز سن کر پہلے ہی میری طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے میں نے انہیں تفصیل بتائی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ درخت پر چڑھ جائیں اور شیر کو دیکھتے رہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ نالے میں چلنا بہت مشکل تھا۔ ہر وقت یہ خطرہ تھا کہ شیر کنارے سے، رائٹ یا لیفٹ سائڈ سے یا پھر پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ آدم خور شیر کے شکار میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے
کہ کبھی بھی زخمی شیر کا پیچھا کرتے ہوئے نالے میں نہ اترا جائے۔ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ شیر نالے کے کنارے سے چھلانگ لگا کر شکاری کو بے خبری کے عالم میں دبوچ سکتا ہے۔ میں کافی نا امید ہوتا چلا گیا، لیکن اس بات کا بھی امکان تھا کہ شیر کہیں کاوڑی بنڈا نہ جا کر مرے۔ پھولی ہوئی سانسوں اور بھری رائفل کے ساتھ اور ٹریگر پر انگلی رکھے میں نالے میں اترا تھا کہ شیر اگر جھاڑی میں چھپا ہوا ہو تو اسے ہلاک کر سکوں۔ اب اسے جھاڑی سے کیسے نکالا جاتا یہ ایک الگ مسئلہ تھا۔ واپس لوٹ کر میں نے دونوں ساتھیوں کو بلایا اور مشورہ کیا۔ شیر کی اندازاً کسی خاص جگہ موجودگی کو جانے بغیر جھاڑیوں سے بھرے حصے میں گھسنا خودکشی ہوتا۔ اچانک ایک خیال کوندے کی طرح لپکا۔ میں نے نالے میں اتر کر اپنی قمیض اتاری، اس کے بازو اور گلے کو بند کر کے اس میں زیادہ سے زیادہ پتھر باندھ لیے۔ ایک ساتھی اس بیگ نما قمیض کو لے کر اوپر آیا اور ہم نے جھاڑیوں میں پتھر پھینکنا شروع کر دیے۔ بالآخر شیر نے ہم سے 30 گز دور دائیں جانب سے غراہٹ کی آواز نکالی۔ شیر یقیناً کافی زخمی تھا اور حرکت نہیں کر سکتا تھا، اس کے باوجود ہر اس پتھر پر غراتا جو اس کے نزدیک گرتا۔ اپنے ساتھیوں کو سنگ باری جاری رکھنے کا کہہ کر میں چکر کاٹ کر اسی حصے کے پیچھے کی طرف سے آنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد پیچھے پہنچا تو شیر کے غرانے کی آواز میرے سامنے سے آ رہی تھی، پتھر گرنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ جب تک مجھے شیر کی آواز سنائی دیتی رہی میں آگے بڑھتا رہا۔ جو ہی میں قریب پہنچا تو شیر نے شاید میری آمد کی آہٹ سن لی اور خاموش ہو گیا۔ میرے ساتھیوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ شیر میرے پیچھے سے آنے کو بھانپ چکا ہے۔ انہوں نے شیر کی توجہ ہٹانے کے لیے چند اور پتھر بڑی تیزی سے دور دور تک پھینکے۔ شیر خاموش ہی رہا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب میں بے حد محتاط ہو جاؤں، شیر کسی بھی لمحے حملہ کر سکتا ہے۔ میں رک گیا اور اپنے ہوش و حواس کو ٹھیک کیا۔ میں ہر ممکن آہٹ سننے کے لیے تیار تھا۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہا، پتھر گرنے کی آواز آتی رہی، میرے اندر بڑھتے ہوئے خطرے کا احساس بڑھتا رہا۔ ہر وقت یہی محسوس ہو رہا تھا کہ شیر میرے نزدیک سے نزدیک تر ہو رہا ہے۔ اس خاموشی کو توڑنے کے لیے یا تو میں خود چیختا یا پھر ہٹ جاتا، ورنہ یہ خاموشی میرے اعصاب کو جکڑ رہی تھی۔ اچانک ہی میں پیچھے مڑا۔ اسی وقت دو جھاڑیوں کے درمیان شیر میرے پیچھے سے مجھ پر چھلانگ لگانے کے لیے بالکل تیار حالت میں تھا۔ ہماری آنکھیں ملتے ہی اس نے دھاڑ لگا کر حملہ کر دیا۔ اس دوران میری وینچسٹر رائفل 2 بار بولی، دونوں گولیاں شیر کے منہ پر لگیں۔ میں ذرا سا ہٹا اور شیر میرے سامنے آ کر گرا۔ اس نے آخری بار ٹانگیں چلائیں اور چند ہی فٹ کے فاصلے سے میں نے ایک اور گولی اس کے دل میں اتار دی۔ گواجہ کے اس بوڑھے شیر کی گیم ریزرو واپس جانے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں۔